السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ منڈے 26 اگست کی کال لے کر۔ اچھا جناب، ریپ اپ میں آج آپ کو میں تھوڑا سا ایک الگ زاویہ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ بائیں جانب جو میں نے شیئرز اور ان کے والیومز دکھائے ہیں وہ آل شیئرز ہیں، 100 انڈیکس نہیں ہے۔ اس میں 100 انڈیکس والے شیئر صرف وہ ہیں جو ریڈ ہائی لائٹ کیے گئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تقریباً بنتے ہیں 5 شیئر، ٹھیک ہے؟ باقی سارے جو شیئر ہیں وہ آل شیئرز والے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو 7 کروڑ کا والیوم 100 انڈیکس میں کراچی الیکٹرک کا ہے اور 19 کروڑ کا والیوم ٹوٹل ہے۔ اور اگر ٹوٹل دیکھیں تو ہم یہ کوئی کم و بیش 18-19 اسٹاک ہیں جنہوں نے 1 کروڑ سے اوپر جا کے والیوم دیا ہے۔ آخری اس میں سٹی فارما ہے۔ تو یہ زیادہ والیوم آل شیئر میں تو اچھا خاصا والیوم ہے، میرے خیال میں 68 کروڑ کا والیوم ہے شاید، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ذرا والیوم کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں کون سے اسٹاک میں، تو ایک نظر دیکھنے میں کچھ چیزوں کا پتہ لگتا ہے، جیسے کوسم، کراچی الیکٹرک، پیس، WTL، FNEL، فلائنگ، پھر EGL تو ٹھیک ہے، SYM، ہیسکول، پاور، یوسف ویونگ، SNBL، اور مطلب میں حساب اگر لگاؤں تو یہ 18-19 شیئر میں سے 11 شیئر تو وہ ہیں جو میرے حساب سے پینی اسٹاک ہیں۔ اب اگر پینی اسٹاک ہیں تو اب خود ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو انویسٹر کا جو فوکس ہے اس وقت کہاں ہے۔ اور ان اسٹاکس کو لیے میں ایک اور لفظ استعمال کرتا ہوں، بروکرز بیبی، جو لوگوں کو والیوم جنریٹ کرنے کے لیے دلا دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کبھی چل جاتے ہیں جیسے کوسم چلا، مگر جا کے ہسٹوریکلی دیکھ لیجئے، اگر آپ رائٹ ٹائم پہ یا باٹم پہ ہولڈ کرتے ہیں تو پھر یہ شیئر ٹھیک ہے، مگر وہ باٹم فائنڈ آؤٹ تو ہو، کہیں بھی خریدا نہیں جا سکتا کہ بس چھوٹا شیئر ہے WTL 2 روپے سے نیچے کا ہے خرید لیا۔ ہاں، اس میں ایک شیئر کی جو میں تعریف کروں گا تو یہ SYM ہے، سیمیٹری۔ یہ شیئر بڑا اچھا ہے، یہ ہم نے شاید کال میں دیا بھی تھا۔ اچھا، اب آج کے انڈیکس کو دیکھ لیں تو آج کا انڈیکس جو ہے کوئی بہت زیادہ مزیدار تو نہیں تھا، مگر 78,900 کو کافی ہولڈ کیا اس نے۔ وہ جا کے 4 بجے اس کے نیچے گرا کلوزنگ ٹائم پہ، اور ہم یہ بات طے کر چکے تھے مڈ ڈے کال میں کہ یہی وہ ایریا ہے جس کے نیچے ہمیں آج مارکیٹ پریشر میں کلوز ہوتی ہوئی ملے گی۔ تو مارکیٹ نے لو تو بنایا ہے 760 کا، یعنی کہ نیگیٹو نمبر میں تو آ گئی تھی، مگر بہرحال ایڈجسٹمنٹ میں کلوزنگ اس کی 8 پوائنٹ پلس آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اگر میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھوں تو تقریباً بنتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو 300 پوائنٹ کی پروفٹ ٹیکنگ بنتی ہے سیکنڈ ہاف میں کم و بیش، اور اگر ٹوٹل دیکھیں تو میرے خیال میں 450 پوائنٹ، تو بہت زیادہ تو نہیں ہے، مگر بہرحال مارکیٹ موو ہی ود ان رینج ہے کہ اس کی جو موومنٹ ہے ود ان رینج چل رہی ہے، تو اس لیے یہ بھی کافی ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کی کال آپ کے سامنے، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز کیا ہیں، فورن انویسٹر پورٹ فولیو کو دیکھیے، فورن فنڈز نے اس ہفتے سیلنگ کی ہے، پچھلے ہفتے بڑی اچھی بائنگ تھی، لوکل فنڈ کی پچھلے ہفتے سیلنگ تھی، اس ہفتے اچھی بائنگ ہے۔ اور اگلی سلائیڈ میں منتھلی فگرز دیکھیے کہ اب 1 2 3 4 5 6 7 اگست کا مہینہ تقریباً اختتام پہ ہی ہے، تو یہ 7 مہینے مسلسل انفلوز کے نظر تو آ رہے ہیں۔ تو ان رونے والوں سے میں کہوں گا جو اکثر روتے رہتے ہیں، بے شک معیشت پہ تو ہم بھی روتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ معیشت بہت تیزی میں ہے، مگر بہرحال ان لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ 7 مہینے سے مسلسل انفلوز تو ہیں فورن انویسٹرز کے۔
یہ آپ کے سامنے میں نے ویکلی چارٹ میں ایک چھوٹا سا باکس بنا کے دکھایا ہے جس میں ٹگ آف وار نظر آ رہی ہے پچھلے 4 ہفتے میں. پھر ان 4 ہفتے کو ڈیلی کال میں میگنیفائی کر کے دکھایا ہے میں نے آپ کو. تو بڑا انڈیسائسو سا بیہیویئر ہے. آج مارکیٹ اس ایریا سے تھوڑا سا باہر نکلنے کی اس نے جسارت کی تھی، مگر اینڈ میں واپس وہ کلوزنگ اس نے نیچے آ کے ہی دی. تو اوور آل مارکیٹ کا ٹرینڈ ویکلی چارٹ پہ نظر آ رہا ہے اور شارٹ ٹرم ٹرینڈ آپ کو ڈیلی چارٹ پہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور فورن انویسٹر انفلوز کو بھی ہم نے دیکھ لیا. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے ٹگ آف وار بلز اور بیئرس کے بیچ میں ایک رسہ کشی کی کیفیت تو صاف نظر آ رہی ہے، اور پھر وہ والیوم ڈسٹریبیوشن اور والیوم کی کمی میں بھی نظر آ رہی ہے. مطلب مختلف طریقوں سے ہم جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ایک ہمارے ممبر کا فون آیا، ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کسی ایک پوائنٹ کو لے کے بڑے کنسرن تھے. تو میں نے ان کو یہی سمجھایا، سیٹلمنٹ کو لے کے کنسرن تھے وہ بہت کہ اس کی سیٹلمنٹ اتنی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ یار وہ کہتے ہیں نا کہ کیا مثال ہوتی ہے، مجھے ابھی پوری مثال یاد نہیں آ رہی، مگر بہرحال وہ ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہیں آنکا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا نا میں اکثر مثال دیتا ہوں گھوڑے والی، کہ جب گھوڑے کو ہم بھگاتے ہیں ریس میں تو اس کی آنکھوں پہ ہم کیا باندھتے ہیں تاکہ گھوڑا وہاں دیکھے جہاں ہمیں دیکھنا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کاروباری آدمی یا انویسٹر یا ٹریڈر، اس کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے. اس کی آنکھوں پہ وہ نہیں لگا ہوتا کہ اس کو کسی ایک مخصوص جگہ دیکھنا ہے. جب آپ لوگ ٹریڈنگ کرتے ہوئے کسی مخصوص بات پہ فوکس ہو جاتے ہیں اور اسی کو بیس بنا کے اپنی بائنگ سیلنگ پلان کرتے ہیں، تو مجھے پھر وہ اس ریس کے گھوڑے والی سچویشن نظر آتی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے یار گورا مال لے رہا ہے، مال خرید لو. یار میں آپ کو یہ ہر منڈے کی کال میں پورے سال کی فگرز دکھاتا ہوں گورے کی، اٹھا کے دیکھیے 2015 16 17 18 2020 21 22 مسلسل سیلنگ ہے، مسلسل سیلنگ. تو بھائی پھر جا کے یہ جو سال میں نے بتائے ہیں آپ کو، ان سال میں انڈیکس کی پوزیشن دیکھ لیجئے کہ اگر انڈیکس نیچے آیا تو کیا اوپر گیا، نہیں گیا. ہائی یاد ہے پہلا ہائی کب بنا؟ پہلا تو نہیں کہیں گے، ابھی جو ہم جس ہائی کو لے کے بہت ہم اچھل کود کرتے تھے وہ 2017 میں بنا تھا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو. اس کے بعد پھر ابھی 2023 میں ہم نے ایک ہائی بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر صرف گورے کو لے کے مارکیٹیں چل رہی ہوتی تو ہو جاتا. یار گورے کا اسٹیک کتنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلی مصیبت تو یہ کہ مارکیٹ ہی بہت چھوٹی ہے. چاہے گورا ہو یا کالا ہو، کالے سے مراد ہمارے میوچل فنڈز ہو، یہاں تو تھوڑی سی بائنگ کر لو تو نظر آ جاتی ہے. مارکیٹ کی ٹوٹل والیوم ہی اتنا کم ہے. ٹھیک ہے نا. مارکیٹ کی ڈیپتھ جو ہے بہتر تو ہوئی ہے، مگر ابھی بھی بہت سی مارکیٹوں سے تو بہت چھوٹے ہیں ہم. تو لہذا جب بھی آپ لوگ کس مارکیٹ کے بارے میں کچھ تجزیہ نگاری کرنے کی کوشش کریں تو مختلف زاویوں سے مارکیٹ کو دیکھیں. صرف سیٹلمنٹ کو لے کر، صرف والیوم کو لے کر، صرف گورے کی بائنگ لے کر، صرف انٹرنل تھریٹ لے کر، صرف ایکسٹرنل تھریٹ لے کر. کئی دفعہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ ارننگ آئی ہے اور اس نے پے آؤٹ آپ کے حساب سے کم دے دیا، بس بربادی ہو گئی. کئی دفعہ آپ لوگوں کو یہ نہیں سوچتے کہ ایسی صورت میں کمپنی کی کیا پوزیشن ہے، کمپنی کے کیا پلانز ہے، کمپنی کی سیل کیا تھی، کمپنی کے اخراجات کیا تھے، کمپنی گرو کر رہی ہے، گروتھ بڑھ رہی ہے اس کی. تو یہ تمام چیزیں تو آپ اس میں پھر پلان کر سکتے ہیں کہ یار اس کو گرنے دو، میں اس کو 4 مہینے سے 6 مہینے والی انویسٹمنٹ میں اس کو بائی کروں گا میں. تو مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھنا چاہیے. بہرحال تو میرا مطلب یہی تھا کہ مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایکسٹرنل تھریٹس جن کو میں نے کہا ادر دین فنڈامنٹلز آف دا مارکیٹ، مارکیٹ کے فنڈامنٹل کے علاوہ جو بھی چیز مارکیٹ کو امپیکٹ کرے وہ میرے لیے ایکسٹرنل تھریٹ ہے. ایکسٹرنل تھریٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر کا تھریٹ. ہر وہ چیز جو مارکیٹ کے ریئل فنڈامنٹل ہے، مارکیٹ کے فنڈامنٹل سے میری مراد اسپیسیفکلی کارپوریٹ فنڈامنٹلز ہیں. اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے، جب سے یہ جناب جنرل فیض اٹھے اس وقت سے میڈیا میں جنرل فیض کے علاوہ بات کیا ہوتی ہے؟ وہی تو بات ہوتی ہے
اب ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا, ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا, سزائے موت ہوگی, عمر قید ہوگی, فلاں ہوگی. یہ تمام چیزیں ڈراتی ہیں کارپوریشنز کو بھی اور انویسٹرز کو بھی. تو یہ ایکسٹرنل تھریٹ مارکیٹ میں ہمارے پاس پچھلے 1-1.5 ہفتے سے بہت شدید ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم پچھلے 2-4 دن کی بات کریں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک تو والیوم کی ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں تھی, اور کچھ خاص اسٹاک میں زیادہ والیوم ہے, باقی والیوم ہی نہیں ہے. پھر اب ہم نے یہ دیکھا, جو آج میں نے بھی آپ کو ریپ اپ میں دکھانے کی کوشش کی, کہ جو 1 کروڑ یا اس سے اوپر جن اسٹاکس نے والیوم کیا ہے آل شیئر انڈیکس میں, ان میں 19 اسٹاک تھے جو 1 کروڑ سے اوپر آئے. ٹھیک ہے نا. تو 19 اسٹاک میں 11 اسٹاک جو ہیں وہ بروکرز میں بھی ہیں. تو اور بڑے اکثر تجربے کار انویسٹرز ٹریڈرز کا یہ مقولہ بھی ہے کہ بھائی جب یہ والے اسٹاک چلنے لگیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے, پھر مارکیٹ سے ذرا باہر ہی رہنا چاہیے. ایسی باتیں سنی ہیں. میں اس کو صرف ان کے تجربات کی بات کر رہا ہوں, میں اس کو کسی ٹیکنیکل یا فنڈامنٹل سے نہیں جوڑ رہا. مگر بہرحال یہ مجھے سینٹیمنٹس کو سمجھنے میں مجھے یہ ان کا تجربہ مدد دیتا ہے. میں کسی بھی تجربے کو یا علم کو ڈس ریگارڈ نہیں کرتا. میں ہر ایک کی سنی ہوئی بات پہ غور کرنا ضرور چاہتا ہوں. نتائج اخذ کرنا میرا کام ہے, میں خود اپنا نتیجہ اخذ کروں گا. تو میں ان کی اس بات کو یہاں تک تو لیتا ہوں کہ یقیناً یہ سینٹیمنٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. وہ جو جزوی جذبات ہیں مارکیٹ کے اس وقت کے, اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہو رہا ہے. 19 میں سے 11 اسٹاک پینی اسٹاک ہے. میں نے آپ کو کوسم اور کراچی الیکٹرک کو دیکھ لیں تو تقریباً 15-16 کروڑ تو صرف انہی کا والیوم تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے جناب. مارکیٹ ایک لمیٹڈ رینج میں موو کی ہے, 1700 پوائنٹ میں موو ہوئی ہے. 1700 پوائنٹ کچھ بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اچھا, مطلب پورے ہفتے جو ہے مارکیٹ, اس کا مطلب ہے 2% میں موو ہوئی ہے. 1700 پوائنٹ کا مطلب کیا ہے, پورے ویک میں مارکیٹ 2% کے اندر رہی ہے. ٹھیک ہے. اس ہفتے میں ہم نے 756 پوائنٹ اوپر کلوزنگ لی, 1% بھی پورا نہیں بن پا رہا یہ. ٹھیک ہے نا. تو مارکیٹ جو ہے ود ان رینج چلتی ہوئی نظر آئی, اور وہ 4 ہفتے میں نے اسی لیے دیکھا ہے. تو اس سے دو چیزیں تو واضح ہو جاتی ہیں جب رسہ کشی کی بات ہے کہ بھائی بلز اور بیئرز ہار ماننے پہ تیار نہیں ہیں. اسی لیے میں نے یہاں لکھا ہے کہ بلز ابھی بھی موجود ہے مارکیٹ میں. اب سوال یہ ہے کہ کون سے لیول آنر ہوتے ہیں. اگر تو مارکیٹ کل 78,771 کے اوپر منڈے کو رہتی ہے, 78,771 کے اوپر, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اور اگر لمیٹڈ ایگزاسشن کی بات کریں تو وہ 78,656 کے نیچے شروع ہو جاتی ہے. اگر 78,656 کے نیچے ٹریڈ کرے, لمیٹڈ ایگزاسشن. اگر آپ کو اور سمجھنا ہے مارکیٹ میں انٹراڈے موو کو, تو نہیں, جو 78,987 کا لیول ہے اس کے اوپر پھر لانگ کیجیے گا اگر آپ کو اور سیکیور ہو کے انٹراڈے لانگ کرنا ہے. اینی ویز آگے چلتے ہیں. تو 656 کے نیچے لمیٹڈ ایگزاسشن, 78,425 کے نیچے ایگزاسشن بڑھنا شروع ہو جائے گی. تھوڑا سا ایگریشن دیکھنے میں آئے گا, شاید کہ والیوم بھی آ جائیں, سیلنگ والیوم نظر آ جائیں. بلز کی کیفیت, اگر میں بیئرز, اور حالانکہ مارکیٹ اوپر کھڑی ہوئی ہے, طاقت میں کھڑی ہوئی تھی, کنسسٹنسی بھی آئی, اس کے باوجود بھی اگر میں مقابلتاً دیکھوں تو مجھے بلز کے لیے مصیبتیں زیادہ نظر آتی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بڑی قریب اور اریٹیٹنگ ریزسٹنسز ہیں. مطلب ایک تو ریزسٹنسز بہت قریب ہے جو اسٹرانگ ریزسٹنسز ہیں. تو وہ ایک مسئلہ بلز کے لیے نظر آتا ہے کہ اگر وہ اس کو کچھ کرنا ہے تو 79,346 کے اوپر جا کے کرے گا. جیسے 987 کے اوپر جائے تو ٹھیک ہے, ایک چھوٹی ویو بن جاتی ہے. 346 441 کا ایریا اسٹرانگ اریٹیٹنگ ریزسٹنگ ایریا. اس کے اوپر چلا گیا تو 80,000 کنفرم ہو گیا. مگر 80,000 ہوتے کتنے ہیں؟ 600 پوائنٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں پہلے ہی قرار دے چکا ہوں کہ 79,400 سے لے کے 80,000 تک اس پورے ایریے میں ریزسٹنس پائی جاتی ہے. تو اس طریقے سے اس چیز کو جب میں دیکھ رہا تھا چارٹ پہ,
تو یہ دیکھتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو اس لیے میں نے کہا کہ بلز کے پاس باوجود اس کے کہ ہائٹ پہ ہے مارکیٹ، کافی اونچائی پر ہے، اس کے باوجود بلز کا ڈکلائننگ مومنٹم نظر آتا ہے اور ریزسٹنسز اتنی زیادہ ہیں جو بلز کو تکلیف دیں گی. ہاں اگر بلز اس کو کنسسٹنسی کو برقرار رکھتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح جو ہفتہ ابھی کلوز ہوا ہے اس میں آپ کو مسلسل بتاتا رہا کہ کنسسٹنسی، پھر والیوم بھی آ جائیں گے اور والیوم آئے بھی. اور جمعرات کو میں نے تعریف کی کہ ڈسٹریبیوشن آف والیوم نسبتاً بہتر ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب اگر آپ دیکھیں تو ہب کو 1 کروڑ کے اوپر چل رہا تھا، یاد ہے نا آپ کو، تو امپروومنٹ تو ہوئی ہے. آج ہب کو نہیں تھا ادروائز، مگر آج سرلے کا والیوم دیکھ لیجیے آپ کیا تھا، مطلب 1 کروڑ 33 لاکھ، گلیکسو 1 کروڑ 31 لاکھ. ٹھیک ہے نا، ٹریٹ کو دیکھ لیں 1 کروڑ کے اوپر، سٹی فارما کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو والیوم ڈسٹریبیوشن ٹھیک تو کچھ ہوئی ہے، مطلب بہت زیادہ تعریف نہیں کی جا سکتی، مگر بہرحال کچھ نہ کچھ فرق پڑا ہے. تو اگر کنسسٹنسی باقی رہی تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے یار، ہم پھر اپنا ہم بلش ہو جائیں گے. مگر اسی لیے میں تو پروفٹ ٹیکنگ پر توجہ دینے کے لیے بار بار زور دیا کہ ہاتھ تبدیل کریں گے، ہم دوسرے اسٹاک لیں گے. اور کئی اسٹاک ایسے ہیں جیسے جمعے کو جو میں نے ٹارگٹ دیا تھا 79,300 کا، ٹھیک ہے، تو وہ اچیو نہیں ہوا. تو مطلب میری بات کوئی حرف آخر تو ہو نہیں سکتی. میں اس کو چارٹ پہ دیکھ کے اپنا اندازہ بیان کرتا ہوں، جو میرا ویو ہوتا ہے یا جو مجھے سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور نعوذ باللہ میں کوئی بات کہوں ضروری تو نہیں ہو پوری ہو جائے. اسی طریقے سے اگر میں نے پورٹ فولیو میں سلیکٹیو اسٹاک میں یا کسی بھی اسٹاک میں اگر آپ کو کوئی ٹارگٹس دیے ہیں، اب کئی ٹارگٹ ایسے ہیں جیسے سی ایس اے پی کو اٹھا لیں. سی ایس اے پی کا کیا ٹارگٹ تھا، وہ کہاں چلا گیا. پاک آکسی کو اٹھا لیں، اس کا میں نے کیا ٹارگٹ دیا تھا، وہ کہاں چلا گیا. تو کئی دفعہ میرے ٹارگٹ سے بہت اوپر نکل گئے. ٹھیک ہے نا، دگنا بھی کر کے دیا ہے. تو اسی طرح کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو وہاں سے پہلے وہ ایگزاسٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کی رٹ لگائے رکھتا ہوں میں. تو بہرحال ٹریلنگ اسٹاپ لاس پہ ضرور توجہ دیجیے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور جو اسٹاک ابھی پرفارم نہیں کر پائے تو ان اسٹاک میں آپ واپس بائنگ کر سکتے ہیں. اور ایک اور اہم بات بتاؤں آپ کو، کچھ اسٹاک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی ٹارگٹ اچیو نہیں کیا ہے، اوپر گئے ہیں، ایگزاسٹ ہوئے ہیں، ان کو بیچا بھی ہے، اور میں ان کو بائی بیک کرنے کا بھی مشورہ دوں گا. اسکرپٹ کال میں واپس ایکیومولیشن کی بات کروں گا، کیونکہ وہ اسٹل اس پوزیشن میں ہے کہ پرفارم کریں گے. تو بی سلیکٹیو اور انجوائے کریں. اور اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک، کوئی کمنٹ ہے تو ہماری ویڈیو پہ دیں. اور اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں گولڈ میں، کروڈ میں، فوریکس میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو یو آر مور دین ویلکم ٹو کانٹیکٹ اس. نمبر 0345 619 0443. بہت شکریہ، اللہ حافظ.